والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد بہت زیادہ اور عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما تیار کیا ہوا ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر
حضرت ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی ام المؤمنین ہیں، آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک یہ بھی حضرت ام سلمہ ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ عورتوں نے، صحابیات نے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالیٰ جہاں بھی قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہیں تو مردوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، یعنی مردوں کو ہی اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، تم یہ کام کرو، وہ کام کرو، تو ہمارا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا عورتوں کا۔ حالانکہ عبادات میں، احکامات میں مرد عورت برابر ہیں، جنسی لحاظ سے بھی ایک ہیں، تو مرتبے کے لحاظ سے یا جو شادی شدہ ہونے کے لحاظ سے یا بال بچے کے لحاظ سے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ باقی اللہ پاک کے احکامات کے لحاظ سے مرد اور عورتوں کا ایک ہی مقام ہے، یعنی مرد نیکی کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، عورتیں کریں گے ان کو بھی ملے گا، مرد گناہ کریں گے تو ان کو بھی ملے گا، عورتیں کریں گے ان کو بھی ملے گا۔ یعنی احکامات جو ہیں، شریعت جو ہے اس میں دونوں ہی پابند ہیں، اگرچہ احکامات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جیسے کل بھی بیان کیا تھا، مردوں کے لیے حکم ہے مسجد میں نماز پڑھنا، ان کے لیے گھروں میں حکم ہے۔ اسی طرح کچھ ایام عورتوں کے آتے ہیں ان میں وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن مردوں کو ہر حالت میں پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کئی ایک معاملات ہیں، شریعت میں گنجائش رکھی ہے، لیکن پابند ضرور ہے مرد اور عورتوں دونوں ہی۔ تو کہنے لگی ان کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، مومنوں کو اللہ مخاطب کرتا ہے، ہمارا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں اللہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل کی تھی، یہ کی مسند احمد اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارک نازل کر کے تو فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، 10 اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی ہیں۔ تو حالانکہ مسلمان میں سب آ جاتے ہیں، یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس میں شامل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علیحدہ بیان کیا ہے اور مومنوں کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، جب کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے پھر بندہ مومن بن جاتا ہے۔ تو ایمان کا درجہ اسلام سے زیادہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کئی دفعہ کہتے ہیں، یہاں آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ آج کل نام کے مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، آپ کے امتی ہیں، لیکن آگے عمل نہیں کرتے۔ تو جنہوں نے عمل آگے کر لیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء اکرام، نیکوکار جو لوگ ہیں، تو پھر وہ مومن بن گئے اور ایمان کے درجے پہ پہنچ گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وہی صفتیں بیان کی ہیں کہ جب مسلمان بننا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، تو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی 10 یہ خوبیاں بیان کی ہیں جو میں نے ترجمے میں بیان کر دی ہیں۔ تو آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر جا کر فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ 10 نیکیاں ہیں، یہ مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، مردوں بھی کرنی چاہیے، عورتوں بھی کرنی چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یہ کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، ظاہری گمراہ ہونا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مرد مومن یا کسی مومنہ عورت کے لیے یہ بات لائق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنی مرضی کریں، یہ کہیں نہیں ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے، ہم بھی کوئی مشورہ کر لیں، نہیں، بس سر تسلیم خم ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اس کو ماننا ہے۔ لیکن آج اللہ ماشاء اللہ ہم خوشی آئے تو پھر بھی اپنی مرضی، غمی آئے تو پھر بھی اپنی مرضی۔ تو یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہمیں اس کی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ آج ہماری ناراضگیاں جو ہیں رشتے کی بناؤ پر ہیں، پیسے کے لین دینے کے معاملے میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہ برتنے کے لحاظ سے ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ ماشاء اللہ یا کسی کی ناراضگی ہو، ورنہ ہم کہتے ہیں جی اب کیا کریں جی، پھر رشتہ داری بھی تو ہے نا، وہ بھی تو نبھانی ہے نا۔ تو جب دوسرا معاملہ آتا ہے رشتہ داری کا، بیٹی بیٹے کے رشتے کا طلب کرنے کا، آپس میں رشتے کرنے کا، یا پھر کوئی پیسے کے لین دین کا، تو پھر ہم نہیں رشتہ داری دیکھتے، پھر ہم زندگی بھر ہی ایک دوسرے سے بولنا ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل کی جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ بیٹے جو زید ہیں حضرت زید بن حارثہ ان کا رشتہ طلب کیا اپنی پھپھو کی بیٹی کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چونکہ حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، غلامی سے آزاد ہوئے تھے، ان کو بچپن میں ہی کسی نے اغوا کر لیا، تو ان کو عکاظ ایک میلہ لگتا تھا مدینے میں، ادھر فروخت کر دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، یعنی اپنی بہن کو دے دیا یہ غلام۔ پھر انہوں نے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو آپ نے پھر ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو اب چونکہ عرب میں بہت زیادہ لوگ غلام تھے، لیکن جب وہ آزاد ہو جاتے تھے تو پھر بھی ان پر یہ دبا رہتا تھا، داغ رہتا تھا، یعنی ان کو لوگ پھر بھی اتنا معاشرے میں مقام نہیں دیتے تھے، یہی کہتے تھے یہ غلام ہے، یہ پہلے سے غلام ہوتا تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا فلاں، جیسے ہم ایک دوسرے کو تانے مینے دیتے ہیں کہ پہلے یہ غریب ہوتا تھا، یا پہلے یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، تو اسی طرح ادھر بھی چلتا تھا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو یعنی آپ کا خاندان تھا بڑا اعلیٰ، تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ہمارا کدھر حضور رشتہ کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں، جو ایک غلام ہے آزاد کردہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، تو ادھر تو انہوں نے کچھ نہ محسوس کیا کہ نہیں ہم نہیں چاہتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی تو پھر انہوں نے مان لیا، پھر نہیں انہوں نے آگے سے کچھ کہا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسے آپ کہتے ہیں ہم رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے لائق ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں اس کے بعد ان کو کوئی اختیار ہو اپنے معاملے میں، تو جو پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اختیار لینا چاہے گا، استعمال کرے گا، تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو پھر وہ صریح گمراہی میں چلا جائے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب کہہ رہے تھے آپ اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی کیا تھا، یعنی احسان کیا تھا، امسک علیک زوجک، کہ تو روک کر رکھ اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں، ماللہ مبدیہ، اور نہیں اور اللہ جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشی، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، پس جب پورا کر لیا زید نے اس سے اپنی حاجت کو، زوجناکہا، تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا آپ سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے ہوئے بیٹوں کی بیویوں میں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پورا کر لیں ان سے اپنی حاجت کو، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نکاح ہو گیا دونوں کا تو اب ان میں نباہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فطرت میں چونکہ وہی چیز تھی کہ ہمارا خاندان ہے، ہم خاندانی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا دل ان کے ساتھ نہ بن سکا، تو آپس میں اختلاف ہی رہنے لگ گئے۔ آپ نے حضرت زید کو بارہا سمجھایا کہ زید کوئی بات نہیں، چلیں آپ برداشت کریں، لیکن حضرت زید بار بار شکایت کرتے تھے حضور معاملہ نہیں چل رہا تو میں پریشان ہوں، میں نے طلاق دے دینی ہے۔ آپ ان کو سمجھاتے تھے کہ نہ طلاق دو، گزارا کرو، کوئی بات نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھایا، لیکن جو فطری چیز ہوتی ہے وہ فطری ہوتی ہے، وہ نہیں جاتی جلدی کیا۔ تو آخر کار جو تھا معاملہ وہ طلاق پر پہنچ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا، اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے ان کو غلامی سے آزاد کر دیا، حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ نے احسان ان پر کیا کہ آپ نے ان کی 8 سال تربیت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی 8 سال آپ کے پاس رہے۔ تو فرمایا جب آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھ اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، تو آپ کیا چھپا رہے تھے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم آپ کا نکاح کر دیں گے حضرت زینب سے،
تو آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لی ہے، اپنے منہ بولے بیٹے سے بیوی سے نکاح کر لی ہے، اس ڈر سے آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ لوگوں کی باتوں کی کیا بات ہے، لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں، لوگوں کو کرنے دو باتیں۔ دوسرے نمبر پر ہم جو یہ رسم ہے نا، اس کو ہم جاہلیت کی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس رسم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب حضرت زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، یعنی عدت کو پورا کر لیا، نکاح کے بعد طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا اس کے نکاح کر دیا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ام المؤمنین ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں پر آپ کا کیا، بغیر نکاح پڑھانے کے، بغیر ولیوں کے، بغیر حق مہر کے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ آسمانوں پہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ مومنوں پر کوئی تکلیف تنگی نہ ہو اس بارے میں جو وہ منہ بیلے بوٹے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی آئندہ واسطے بھی ہم نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا بناتا ہے، لے پالک اگر کوئی لینا چاہتا ہے بیٹے کو، تو کل کو اگر وہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی بہو بیگم سے، بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اپنی بہو سے، چونکہ وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس سے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا حکم کیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں اسی طرح لکھا ہوا تھا کہ یہ اس طرح ہو کر رہنا ہے، تو اس لیے وہ کام ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا علم ہمیں نہیں، نہ اور کسی کو ہے قیامت تک آنے والے کے لیے، یہ اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔